الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید بران رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، اے انسان تو میرا راز ہے اور میں تیرا راز ہوں۔ اللہ پاک نے یہ شرف 18,000 مخلوق میں سے صرف انسان کو ہی بخشا ہے کہ تو میرا راز ہے اور میں تیرا راز ہوں۔ یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ رفت، یہ طاقت، یہ بلندی 18,000 مخلوق میں سے جو انسان کو فضلیت بخشی ہے، افضل کرتی ہے، خیر الخلق کرتی ہے، یعنی کہ 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسان ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنا ہم راز کہا ہے، اپنا رازدان کہا ہے۔ اب وہ کون کون سے راز ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اپنا ہم راز کہا ہے؟ کہ انسان جس کے اندر 7 عالم موجود ہیں، انسان کے باہر، وجود کے باہر بھی اللہ پاک نے 7 عالم تخلیق کیے ہیں، اور اس میں جو سب ڈویژن ہیں، یعنی کہ ڈویژن 7 عالم، سب ڈویژن 18,000 عالم ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے وہ 18,000 جہاں تخلیق کیے ہیں، اور وہ 18,000 جہاں جو سب ڈویژن ہے اور ڈویژن ہے 7 جہاں جو انسان کے اندر رکھ دیے۔ یہی 7 جہاں جو انسان کے اندر موجود ہیں، جو اس کے من میں موجود ہیں، یہی اللہ پاک کے راز ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور دوسری کسی بھی مخلوق کے اندر ایسا راز نہیں رکھا گیا۔ اب انسان خود ایک عالم ہے، اور دوسرا عالم عالم ناسوت ہے جو آسمان تک نظر آتا ہے، اور دوسرے آسمان تک تقریباً ہو سکتا ہے، اور تیسرا عالم عالم ملکوت ہے جہاں جنت اور دوزخ ہوں گی، اور چوتھا جو عالم ہے وہ عالم ہے جبروت، جہاں روحیں ہوتی ہیں، بیت المعمور ہے، اور پانچواں جو عالم ہے وہ عالم ہاہویت، چھٹا جو عالم ہے وہ عالم وحدت ہے، ساتواں جو عالم ہے وہ عالم احدیت ہے۔ اب ان عالموں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انسان کے ساتھ کیوں تعلق ہے جس کی وجہ سے ان عالموں کو اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھ کر پھر انسان کو اپنا ہم راز بنایا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کے اندر ان 7 عالموں کو رکھا ہے، اور ان کی چابیاں بھی ان کے اندر رکھ دی ہیں، تاکہ انسان اس میں اپنی اڑان بھر سکے، اس میں انسان پہنچ سکے۔ وہ چابیاں کون سی ہیں؟ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں جو لطائف انسانی کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا لطیفہ وہ ہے نفس۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے، ذکر قلب شروع کرتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور نفس امارہ کو آہستہ آہستہ مارتا جاتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان کی پہلی اڑان انسان کے اپنے من کے اندر ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ پھر جو دوسری اڑان اس کی ہے وہ ہے قلب کی۔ جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش، کاوش اور تگ و دو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسان کی اڑان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ قلب کے ذریعے ہوتی ہے۔ قلب کی اڑان عالم ملکوت تک ہے۔ عالم ملکوت کے آگے جو اڑان ہے وہ روح کی ہے، وہ ہے عالم جبروت تک۔ عالم جبروت سے آگے خفی
اور اخفا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اڑان بخشتا ہے جو وحدت اور احدیت تک ہے، اور احدیت سے بھی آگے جو ہے مقام، جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، وہ انسان کے وجود کے اندر جو انا ہوتی ہے، جو سر کے اندر موجود، اسے سر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ چابیاں اللہ کا ذکر و فکر ہے، یہ چابیاں صرف اولیاء کرام کے پاس ہوتی ہیں، یہ چابیاں جن کے ذریعے اللہ پاک انسان کو اڑان بخشتا ہے، انسان کے اندر وہ راز افشاں کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو وہ جو راز جس کی وجہ سے ہم راز کہاں، رازداں کہاں، اس کی جب کوئی اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ اس کی چابیاں کھولنی شروع کر دیتی ہیں ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، اس رستے کے ذریعے، تو اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا، انسان کو اپنا ہم راز بنایا۔ الانسان سری وانا سرہ، اے بندیا تو میرا راز ہے اور میں تیرا راز ہوں۔ اس راز کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور یہ راز جو ہے وہ انسان کے سینوں کے اندر موجود ہے، اور اس راز کو سوچنے، سمجھنے، غور فکر کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو ہائی کمپلیکیٹڈ برین دیا ہے، ایک 18,000 مخلوق میں سے سب سے بہتر اور پیچیدہ جو دماغ دیا ہے وہ انسان کو دیا، جس کی وجہ سے وہ ان رازوں پہ عبور کر سکے اور اپنی اڑان بھر سکے اور اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تم اپنے ارد گرد غور و فکر کرو اور میری نشانیوں کو پہچانو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وافی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہارے اندر ہی ہوں لیکن تمہیں بصارت نہیں ہے۔ اپنے من کو پہچان کر جب اس میں پھر کوشش و کاوش تگ و دو شروع کرتا ہے تو انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ چابیاں ہیں جو سوائے کسی کامل ولی کے نہیں کھول سکتی۔ یہ وہ چابیاں، یہ وہ اللہ کا ذکر و فکر جو چابیوں کی صورت میں ہوتا ہے، جس سے انسان اللہ پاک کا مقرب بن سکتا ہے، اللہ پاک کا دوست بن سکتا ہے۔ یہی وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو شرف المخلوق بنایا اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، فہم و فراست عطا کیا اور غور فکر کرنے کی تلقین عطا فرمائی۔ اب یہ رستہ صرف اور صرف اولیاء کرام کا وہ رستہ کہلاتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ورنہ معاذ یہ مولوی حضرات تو صرف آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ فساد میں لگے رہتے ہیں اور اپنی جیبیں گرم کرنے کی سوچتے رہتے ہیں۔ کہ اسی طرح قلندر لاہور علامہ اقبال نے کیا خوب کہہ دیا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ جو ملا نے اپنا دین بنایا ہوا ہے یہ سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حقیقی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، دین اسلام کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو، تو پھر اولیاء کرام کی طرف جاؤ جو دین اسلام کی طرف تمہیں راغب کرے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ بتائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔